السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہار شریعت کا پہلا حصہ، یہ عقائد کا بیان ہے۔ یہاں سے اسے شروع کرتے ہیں تاکہ مسائل اور عقائد کے بارے میں بھی دینی باتیں بھی کچھ معلوم ہوں۔ کبھی کبھی اس کی ویڈیو ڈالیں گے، اور اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہی ویڈیو ڈالیں عقائد کے بیان سے، اس کے بعد پھر نماز، وضو، طہارت وغیرہ کے مسائل آئیں گے، تو بتائیں۔ یہ کتاب تھوڑی الفاظ کٹھن ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں کمنٹ کر کے، ہم ویڈیو میں اپنا نمبر دے دیں گے، اس نمبر پر بتائیں ہمیں فون کر کے، ہم جو ہے اسی کو ویڈیو بنا کر ڈالیں گے۔ اس سے پڑھائی بھی آپ سیکھیں گے، الفاظوں کی پہچان بھی ہوگی، اور مسائل بھی، اور دین میں ہمیں کس کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے اس کا بھی علم ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہی آسان والی تھوڑی کتاب پڑھائی جائے تو اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے: عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ، جل جلالہ۔ اس کو قریب سے دکھاتے ہیں ہم تاکہ بڑے الفاظ اور صاف نظر آئیں۔ عقائد کا بیان ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں سے پڑھتے ہیں اسے۔ عقیدہ: اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں۔ یعنی اللہ ایک ہے، ذات میں شریک نہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، اور صفات میں یعنی اس کے کمالات، صفات کے بارے میں ایک ویڈیو بنا کر ہم ویسے آپ کو بتائیں گے اس کے متعلق کہ صفات میں شریک کرنا اور شریک نہ کرنا کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال آگے جو ہے اس کو سمجھیے۔ نہ افعال میں یعنی نہ اس کے کاموں میں، وہ اپنے مرضی کا مالک ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کاموں میں کسی سے مشورہ نہیں، کوئی شریک نہیں۔ نہ احکام میں، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے، اسے کوئی مشورہ دینے والا نہیں، کسی دوسرے کی رائے نہیں۔ نہ اسما میں، نہ اسما میں، اسما میں، اسما مانے نہ ناموں میں اس کا کوئی شریک ہے۔ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، ایسا نہیں کہ یہ کائنات کو بنایا اور پھر بنانے والا ہی نہ رہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے کائنات کو، اس کو سب کو بنایا ہے وہ ہے، اور اس نظام کو وہ چلا رہا ہے، اور وہی سب سے بڑی طاقت والا ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ عدم محال، قدیم ہے، عدم محال یعنی اس کو ختم ہونا محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب سے بڑی طاقت و قدرت والا وہی ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں۔ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اس کے لیے شروع نہیں، ابتدا نہیں، بلکہ ہمیشہ سے ہے۔ ازلی کے بھی یہی معنی ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، ازلی کے بھی یہی، یا ہے پھر اس میں یا ہے، پھر یہ ہا ہے، اور پھر یا، یہی معنی ہے۔ باقی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے، اس کا حقدار ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ مستحق، میم سین پھر تا پھر ہا پھر قاف ہے، مستحق ہے،
کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے، کوئی بھی عبادت کا دوسرا حقدار نہیں۔ جب وہی عبادت کا حقدار ہے تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور کیوں نہ ہو کہ اسی نے سب کو پیدا فرمائے، موت و زندگی کا مالک ہے، تو اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کی عقیدہ یہ ہے، عقیدہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ عقیدہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال، یعنی عقل اس کی ذات کو سمجھ سکے ایسا نہیں ہے، کوئی عقل اس کے ذات کو سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، یعنی عقل نے اس کو گھیر لیا، جس کو سمجھ لیا اس کو گھیر لیا پوری طرح سے، پوری کتاب کو سمجھ لیا، پوری کتاب کے جو ہے باتوں کو سمجھ لیا، تو کتاب کو عقل کتاب سے بڑی ہو گئی جو اس کو سمجھ لیا۔ اور اللہ کی ذات ایسی نہیں، اللہ تعالی کو سمجھنا عقل کا کام نہیں، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، گھیر نہیں سکتا۔ البتہ اس کے افعال، ہاں البتہ مانے ہاں اس کے افعال یعنی اس کے کاموں کے ذریعہ سے، اجمالاً یعنی کچھ مختصر اس کی صفات، اس کے کاموں کے ذریعہ سے اس کی صفات، اس کے کمالات، پھر ان صفات کے ذریعہ سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے، ذات کی پہچان ہوتی ہے کہ ہاں ضرور کوئی بہت بڑی قدرت والا ہے کہ جو پیڑوں کو ایک دانہ زمین میں ڈالا اور پیڑ اتنا بڑا اگ گیا۔ کسی انسان کی کسی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی علم ایسا نہیں، نہ انسانوں میں نہ کسی مخلوق میں، کہ جو یہ کر کے دکھا دے، وہ صرف اللہ کے ذات ہے۔ اللہ تعالی موت دیتا ہے، دوسرا کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کسی کو اللہ نہ چاہے تو موت دے دے، اور یا اللہ موت چاہے تو وہ اسے زندگی دے دے۔ پانی کا برسنا، سورج اور چاند کا نکلنا، اور ستاروں کا چمکنا، بارش کا ہونا، رات اور دن کا بدلنا، یہ سب ایک بہت بڑی ذات ہے، بہت بڑی طاقت ہے، قدرت ہے، جو ان کاموں کو انجام دے رہی ہے، اور اس کے حکم سے یہ سب چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اور وہی ذات اللہ کی ذات ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ عقیدہ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے یعنی صفات نہ اس سے کسی طرح نحو وجود میں جدا ہو سکیں۔ کمالات کوئی ذات ہوگی اسی میں تو کمالات ہوں گے، اور کمالات کو ذات ہی کہہ دیا جائے یہ بھی نہیں ہے، لیکن کمالات ذات سے الگ بھی نہیں، خوبیاں کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم۔ عقیدہ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ۔ اس کے لیے شروع نہیں، ابتدا نہیں، اسی طرح سے آخر نہیں، انتہا نہیں۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ باقی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ حضرات ہمارے چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔